أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت اور اگلی آیت میں جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت ہے، اجتماعی قوت کو مضبوط اور مستحکم اور لازوال بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہے، دو گر سکھائے ہیں اس میں کہ ناقابل تسخیر اگر کر لینا چاہتے ہیں مسلمان اپنی اجتماعی قوت کو، تو چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تقوی اختیار کریں. اور دوسری آیت میں آ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد اور اتفاق قائم کریں اپنے آپ میں اور تفرقہ نہ ڈالیں اور اختلافات کو اپنے ختم کر لیں. یہ دو باتیں، دو گر اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں اجتماعی قوت کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کے سلسلے میں سب سے پہلے جیسا کہ وہ کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور دور کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے اور محفوظ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کریں. اصل میں عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں بچنے کو، رک جانے کو، اجتناب کرنے کو. کس چیز سے رک جانا اور بچ جانا؟ ان تمام چیزوں سے رک جانا اور بچ جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتی ہیں، وہ تمام منہیات جس سے منع کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس کے کرنے سے روکا ہے، وہ تمام کاموں سے بچ جانا اور رک جانا اصل میں تقوی ہے. یہ اس لیے کہ اگر تقوی اختیار نہیں کرے گا بندہ تو عذاب الہی کا خطرہ اس کو ہو سکتا ہے. اور اصل تقوی یہ ہے کہ ذرا بھی شک و شبہ اگر کسی چیز میں ہو تو وہ چیز کو، وہ کام کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی ذرا بھی شک و شبہ کی چیز، شک و شبے کے تمام چیزوں کو چاہیے کہ بندہ اس کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دے. اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اطاعت کی جائے، اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طاعت کی مخالفت نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، ناشکری نہ کرے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو بھلائے نہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. اور بعض حضرات کا قول ہے کہ ملامت کرنے والے اور برائی کرنے والوں کی برائی اور ملامت سے خوفزدہ نہ ہو، اور انصاف پر اپنے آپ کو قائم رکھے. حالانکہ جو ہے اگر اس سلسلے میں اس کی وجہ سے خود اس کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو بھی نقصان اگر پہنچتا ہو تو بھی کسی کی پرواہ نہ کرے اور اپنے آپ کو انصاف پر قائم رکھنے کی کوشش کرے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرے. زبان انسان کو لڑا دیتی ہے اور جہنم تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کہیں حق بات کہیں، اور جب بھی کہیں سچ کہیں، سچ کے سوا کچھ نہ کہیں اور حق کے سوا کچھ نہ کہیں. یہ بات پیش نظر ہونا چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا فرمایا سورۃ تغابن 28ویں پارے میں. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے میں طاقت ہے،
اتقوا اللہ ما استطعتم، اور سنو اور اطاعت کرنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی قوت اور طاقت تم میں ہے تم اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہوگا۔ صحابہ کرام کا درجہ الگ تھا اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں، انبیاء کرام کا درجہ الگ تھا، عام مومنین کا درجہ الگ ہے، اولیاء اللہ کا درجہ الگ ہوگا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے سلسلے میں۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم۔ سب یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی درجے سے ڈریں گے، نہیں، جو جس درجے سے ڈرے گا اس قدر اس کو انعامات ملیں گے، اس قدر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور جو جس قدر کم ڈرے گا اتنا قرب میں کمی آئے گی اس کو۔ اتقوا اللہ ما استطعتم یہی بات کہتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی کس قدر ڈرے، جتنا اس میں طاقت ہو، اور وہ ساری اپنی طاقت اور توانائیوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ کی معاصی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی تمام تر طاقتوں اور توانائیوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ کی معاصی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کے باوجود بھی اس سے جو گناہ ہو جائیں گے، جو غلطیاں ہو جائیں گے، وہ حق تقاتہ کے خلاف نہیں ہوں گے۔ یعنی حق تقاتہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورۃ تغابن کی آیت میں یہی بات آئی کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، تو جتنی طاقت اور قوت انسان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دی ہے اس کو پورا کا پورا استعمال کرے، اور استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو معاصی اور گناہ کے جو کام ہیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کر لے۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر کوئی کام ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، وہ حق تقاتہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ اصل میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ تقویٰ پرہیزگار عام طور پر ایک لفظ سننے میں آتا ہے۔ پرہیزگاری کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کو اس کے مرض کی تشخیص کر کے اس کو کچھ دوائیں تجویز کرتا ہے اور کچھ پرہیز بتاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں علاج کے سلسلے میں، ایک دوائیں ہوتی ہیں کہ یہ دوائیں تم فلاں فلاں وقت سے کھا لو، اور یہ فلاں چیزوں سے تم کو پرہیز کرنا ہوگا، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا ہوگا، سردی کے کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا، یا فلاں کھانوں سے پرہیز کرنا ہوگا، یہ تمام چیزیں بتاتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری بیماری میں افاقہ ہو جائے گا، شفا مل جائے گی، تم کو بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، یہ کہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسا جسمانی بیماری کے علاج کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، روحانی بیماری اور روحانی غذاؤں کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک احکامات دیتی ہیں، دوسرے منہیات۔ احکامات عمل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور منہیات جو ہے وہ رکنے کی چیزیں، پرہیز کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کام جب کریں گے تو پھر وہ روحانی غذا ملے گی، اس کی وجہ سے اخروی کامیابیاں انسان کو حاصل ہوگی، اور وہ اس کا جو بیمار جسم ہے، بیمار روح ہے، وہ بیمار روح اچھی ہو جائے گی۔ جیسا بیمار جسم کو دوا اور پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی بیمار روح کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے رکنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دونوں کام اگر وہ کرتا ہے تو اس کی روح میں پاکیزگی آ جاتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کو اور ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، کیونکہ اصل میں عام طور پر یہ الفاظ بہت سننے میں آتے ہیں، متقی، پرہیزگار، تقویٰ، اور تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں کہ ایک باریک سی پگڈنڈی ہے، ایک باریک سی پگڈنڈی راستہ ہے، اور اس کے ایک طرف جو ہے گہری کھائی ہے اور دوسری طرف کانٹوں بھری کھائی ہے، وادی ہے۔ تو اگر کسی کو وہ باریک سی پگڈنڈی کے اوپر سے راستے پہ سے گزر جانا ہو بغیر ادھر یا ادھر گرے کے، تو کیا کرے گا؟ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے دامن کو پکڑ کر بچاتے ہوئے آہستگی کے ساتھ وہ پگڈنڈی پر سے گزر جائے گا تاکہ ادھر یا ادھر گرنے نہ پائے۔ دنیا کا حال بالکل ایسا ہی ہے، اس میں تقویٰ یہی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، اور اس میں جو ہے نفسانی خواہشات، مرغوبات اور نفس کو
راغب کرنے والی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہیں. انہیں قدم قدم پر اس کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. شیطان کے پھندے یہاں پر موجود ہیں. یہ تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی بندہ بڑی آہستگی کے ساتھ یہ نفسانی خواہشات کو دبا کر شیطان کے پھندوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہی تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ بچ جانا. جو گندگی جو پھیلی ہوئی ہے جو معاشرے میں جو دنیا میں، وہ گندگی جو مزین کر کے رکھ دی گئی ہے اور شیطان اس پر اکساتا رہتا ہے اور نفسانی خواہشات کے ذریعے سے اس کو جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو دبا کر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور جواب دہی کے احساس سے کہ ایک دن مجھے اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، یہ سوچ کر بندہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تقویٰ حاصل ہو گیا. تو یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کے مختلف معنی ہیں اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے تقویٰ کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے. اور ایک حدیث میں جسے مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے اور جنت میں وہ داخل ہو جائے تو چاہیے کہ زندگی بھر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے. اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے. زندگی بھر مرتے دم تک یہی سلسلہ کرتا رہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے جیسا برتاؤ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی زندگی اچھی ہو، اس کی آخرت اچھی ہو، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. یہ دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہیں. اور تقوی کے فائدے کیا ہیں؟ تقوی کے فائدے تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو بے شمار ہیں. دنیا کے فائدوں کے تعلق سے سورہ طلاق 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی مشکل اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور پھر اور مزید فائدے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق اور روزیاں اس طریقے سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا سامان کہ بے حد و حساب. لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر اور ادھر نظر نہیں ڈالتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ جو ہے میرے لیے کافی ہے اور میری ساری ضروریاتوں کی تکمیل وہی کرنے والا ہے. اور پھر وہ اس سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. اپنی زندگی کے ہر قدم پر یہ سوچتے رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہوگا. اس طریقے سے جو زندگی گزارے گا تو زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین فائدہ پہنچائیں گے. اور آخرت کے فائدے تو بے شمار ہیں جس کے تعلق سے کئی ایک آیتیں آپ دیکھیے کہ جنت، نمائے جنت اور جنتیوں کے تذکرے جہاں جہاں پر ملیں گے وہاں پر آپ کو متقی کا ذکر ضرور ملے گا. کہیں پر ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور وہاں پر جنت والے کون ہوں گے، متقی ہوں گے کے بارے میں اگر نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ان المتقین فی جنات وعیون فرمایا ایک مقام پر سورہ ذاریات میں. بے شک متقی جو ہوں گے وہ جنتوں، باغات اور چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات وعیون. اور ایک مقام پر فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، نعمتوں میں ہوں گے متقی. ان المتقین فی ظلال وعیون فرمایا ایک مقام پر جو گہرے سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے فرمایا متقی. اسی طریقے سے سورہ فتح میں بھی، سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدے کیے ہیں. وعد اللہ المتقین فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. 4 قسم کی نہریں ہوں گی، ایک نہر نہیں. اس کا تذکرہ فرمایا بہترین صاف و شفاف پانی کی نہر ہوگی اور پھر دودھ کی نہریں ہوں گی خالص
خالص شراب کی نہریں ہوں گی اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ متقیوں کے لیے ہوگا۔ تو متقیوں کے لیے بے شمار فضیلتیں اور انعامات آخرت میں تو ہوں گے ہی، دنیا میں بھی ہوں گے، جو کوئی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، تم اللہ سے ڈرو، بالکل اس طریقے سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق یہی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی یہ بات آئی ہے کہ ہر طریقے سے ڈرنا چاہیے، ہر شک و شبے کی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اور ان تمام کاموں سے اور چیزوں سے بچ جانا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو منہیات ہیں، جو حرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں بتاتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہے ہیں بندوں سے کہ تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ تو یہ شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں کہاں ہے، موت تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کما تحیون و تموتون کما تموتون تحشرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی محشر میں بھی تم اسی حال میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، اخروی زندگی اچھی ہو، تو پھر چاہیے کہ اس کی دنیاوی زندگی بھی اچھی بنانی چاہیے اس کو۔ یعنی دنیا میں وہ پختہ عزم و ارادہ کرے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا میں، اور اس پر پوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں اس کو موت آئے گی، اسی حال میں جو ہے جب موت آئے گی جس حال میں، تو اسی حال میں وہ محشر میں بھی کھڑا کیا جائے گا۔ تو موت اگر اچھی چاہتا ہے کوئی تو چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرتا رہے۔ دنیا میں انسان بہت برے برے کام کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مسلسل لگا رہتا ہے، شیطان اس کو اکساتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ یہ شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس لیے چاہیے کہ اس کو جھٹک کر ہمیشہ یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری کام ہو جائے، اور یہ اگر برا کام کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو پھر میرا حشر خراب ہونے والا ہے، اس لیے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ میں زندگی میں جو بھی کام کروں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوا کام کرتا رہوں، کیونکہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان پوری آب و تاب کے ساتھ حملے کرتا ہے اس کے اوپر، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، اس کا ایمان غارت ہو جائے، اور اس کی زندگی بھر کا جو کمائی تھی، زندگی بھر کا جو اثاثہ تھا وہ ختم ہو جائے، کیونکہ موت کے وقت کا جو ایمان ہے وہی معتبر ہوگا، موت کے وقت کی جو بھی حالت ہوگی وہ معتبر ہوگی۔ موت کے وقت اگر خدا نخواستہ بندہ بغیر ایمان کی یہاں سے چلا گیا تو پھر اس کے زندگی بھر کی جو کارگزاری تھی وہ ختم اور غارت ہو جائے گی، اور شیطان پوری کوشش کرتا رہتا ہے، زندگی بھر بھی کوشش کرتا ہے، اور موت کے وقت اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس وقت جب سکرات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آ کر مختلف انداز میں اس کو جو ہے بہلاتا پھسلاتا ہے، مختلف چیزوں کی طرف جو ہے اس کو متوجہ کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ایمان وہاں سے نکل جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ وقت بھی ثابت قدم رہے اور کلمے پر اس کی زندگی ہو، آخری وقت اس کا بہترین ہو، ایمان کے ساتھ یہاں سے جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یعنی مکمل تو نہیں کر سکتا وہ، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے، پوری کوشش بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا حربہ ہے، اور یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا کہ آخری وقت میرا بہت اچھا کر دیجیے اللہ، میرا جو ہے زندگی ایمان اسلام پر ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور نہ صرف اپنے آپ کے لیے دعا کرے بلکہ جس سے بھی ملے اس سے یہی دعا کی درخواست کریں۔ دنیا کی دعاؤں کے لیے تو لوگ بہت سے درخواستیں کرتے ہیں لوگوں سے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، لیکن
فرمایا گیا ہے کہ یہ دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے دیگر لوگوں سے، اپنے دوست احباب سے جب ملے تو یہ دعا کی درخواست کریں کہ میرا آخری وقت اچھا ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو، اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس پر اڑتا نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس پر اڑتا نہیں بلکہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین توابون، یعنی سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، مجھ سے کوئی غلطی اور قصور نہیں ہوا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اپنی غلط کاموں پر اور اپنے گناہ کے ہو جانے کے بعد کبھی بھی یہ کہہ کر انتظار نہیں کرتا کہ ابھی وقت ہے بعد میں کر لوں گا، نہیں، فوراً گناہ ہو جانے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا آخری وقت اچھا ہو جائے، اور اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو تو پھر فرما برداری کی زندگی گزارے، اور پھر جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور اپنا پچھلا حساب کتاب یہیں پر اس دنیا میں جو ہے صاف کراتا رہے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی اس کے لیے اچھی اور بہترین ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔